बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी, यू आर वॉचिंग माय डिजिटल चैनल। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका जंग में क्या होगा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ये मामलात मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, दोबारा कोई जंग होगी, सीज़ फायर का टाइम पीरियड क्या एक्सटेंड किया जाएगा, होगा आखिर क्या। बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो जमा करके इसमें आपको बताएंगे कि आइंदा होने क्या जा रहा है। उससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा है, दुनिया की मईशतें जुड़ी हैं, लोग तमाम चाह रहे हैं कि ये जंग किसी तरह से ख़त्म हो ताकि वापस नॉर्मल लाइफ जो है वो दोबारा से शुरू हो। लेकिन आज की डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो कि ये सिमत तय कर रही हैं कि किस तरफ ये जंग जा रही है और आगे क्या होने वाला है। ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे इस व्लॉग में। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। क्या ऐलान है, क्या खबर है, मुश्किल खबर है। एक दफ़ा फिर क्या पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं या फिर आवाम पे कोई मजीद इजाफी बोझ डाला जा रहा है, तो ये हम आपको साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं पहले जो है हम आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं कि जो सरीना के अंदर मुज़ाकरात हुए उसमें हुआ क्या, क्योंकि दोनों जो अतराफ थे उनकी तरफ से जो बाकायदा तौर पर इतनी ज़्यादा स्टोरीज नहीं आई। उस दिन मीडिया को इतनी अलाउ नहीं था कि इतना ज़्यादा वो जो है वो ख़बरनामे के थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाए, क्योंकि बड़ा एक सेंसिटिव मामला था। पाकिस्तान अपने रोल को भी देख रहा था कि मीडिएटर का रोल है, तो पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरफ से कोई खबर लीक आउट हो। तो इस वजह से वहाँ उस दिन आपको पता नहीं लग सका। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या अंदर। नाज़रीन, 1979 के बाद से दोनों फरीकैन पहली दफ़ा जो है ये डायरेक्ट टॉक्स के लिए बैठे हैं, और इन दोनों की डायरेक्ट टॉक्स जो हुई हैं वो जो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, जो आप अगर राइटर्स की स्टोरी देखें, वॉशिंगटन टाइम्स की स्टोरी देखें, तो उसमें बताते हैं कि तल्ख एटमॉस्फेयर था जब ये टॉक शुरू हुई हैं। और दोनों की जानिब से मिसट्रस्ट था, अमेरिका का ईरान पर मिसट्रस्ट था, ईरान का अमेरिका पर मिसट्रस्ट था, और जो एटमॉस्फेयर था वो अनप्लेजेंट था। अच्छा, उसके साथ ये रिपोर्ट किया गया कि तकरीबन 3 जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे मामले हैं कि जिन पर स्ट्रक हो गए, बहुत सारे पॉइंट्स पर जो है वो दोनों के दरमियान जो है वो एक डील की सूरत में मामलात आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कौन से ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिन पर स्ट्रक हो गए और फिर आगे बात नहीं बढ़ी, और इस्लामाबाद अकॉर्ड जो कि कहा जा रहा था कि कोई दोनों की जानिब से स्टेटमेंट आएगी कि कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो नहीं हुआ। 3 जो पॉइंट्स हैं उनमें पहला पॉइंट न्यूक्स का है। अमेरिका चाहता था कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से हासिल ना कर सके, इनरिच यूरेनियम अमेरिका को वापस कर दे, और इस पर 20 साल पाबंदी हो जाए कि वो न्यूक्लियर की इनरिचमेंट नहीं कर सकता। न्यूक्लियर की इनरिचमेंट आपको मालूम है कि वो एटम बम के लिए चाहिए होती है। दूसरी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे जो है वो टॉल टैक्स की ईरान बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि चूंकि हमने जंग में ये जगह जीती हुई है, हम आपको ये सरेंडर नहीं करेंगे जगह। तीसरी जो चीज़ है वो फ्रोजन एसेट्स की बात हो रही थी। 120 बिलियन एसेट्स जो हैं वो ईरान के जो हैं वो फ्रोज किए हुए हैं सिंस 1979। 2015 में ये एसेट डी फ्रीज हुए थे JCPO डील के नतीजे में, लेकिन 2018 में दोबारा से ये फ्रीज कर दिए गए थे क्योंकि ट्रंप यूनिलैटरली इस मुआहदे से निकल आए थे। अच्छा, ये जो एसेट्स की डिमांड है ये तो प्री डिमांड थी, प्री निगोशिएशन डिमांड थी कि हमारे एसेट डी फ्रीज किए जाएं, और उस टाइम पे आपने देखा कि उस टाइम पे खबर भी चली कि एसेट डी फ्रीज किए जा रहे हैं, अमेरिका मान गया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अब जो स्टोरीज सामने आ रही हैं इसमें बताया ये जा रहा है कि जो मुख्तलिफ निगोशिएशंस के राउंड हुए हैं इनमें से 2 रहनुमा, मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, उनको बाहर जाने की इजाज़त थी। जो रूम था उसमें दोनों के मोबाइल, दोनों अतराफ से मोबाइल ले लिए गए थे, किसी को मोबाइल अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं थी। JD वैंस और मोहम्मद बाकिर गालिबाफ वक्तन फवक्तन बाहर जाते थे और अपने जो मैसेजेस हैं वो कम्युनिकेट करते थे ईरान और अमेरिका में, और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके वापस आते थे। ये बड़े अच्छे, जब अनप्लेजेंट से अच्छे माहौल में ये कन्वर्ट होने शुरू हो गए। कुछ बातों पर कंसेंसस हुआ, जैसे कि ईरान कह रहा था कि हम पर 5 साल की पाबंदी रखें, हम 20 साल की पाबंदी आपकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, 5 साल दैट इज इनफ। और अमेरिका चाह रहा था कि नहीं, 20 साल तक आपने कोई यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करनी, नो न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये सबसे बुनियादी मकसद था। अब इसके पीछे क्या साइंस है? पीछे यही साइंस है कि इसराइल ये चाहता है कि जो ईरान है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़ सके, और इसी वजह से ये जंग शुरू की गई है, और इसराइल को किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका जो कि वहाँ पे निगोशिएशन टेबल पे था,
وہ یہ میک شور کر رہا تھا کہ اسرائیل کا جو سب سے بنیادی مطالبہ ہے وہ کسی طرح سے اس کو پورا کرے. دوسری اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات ہوئی. امریکہ سیف اینڈ فری پیسج چاہتا تھا, جبکہ ایران کہتا تھا کہ نہیں, چونکہ ہم نے آپ سے جنگ لڑی ہے 40 دن تک, اب ہمارا کنٹرول ہے, ہم ایسے نہیں ہوگا, اب ہم اس پہ ٹول ٹیکس لیں گے. اچھا, پھر تیسرا جو پوائنٹ تھا, وہ تیسرا پوائنٹ ایسٹس کا تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن جو ایٹماسفیئر تھا وہ آہستہ آہستہ جب تھوڑا سا ٹرسٹ لیول پہ آ رہا تھا, یعنی دونوں پوائنٹ شیئر ہو رہے تھے, اس ٹائم پہ عباس عراقچی صاحب نے اپنا لہجہ تلخ کر لیا اور سورسز کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ کیسے یقین کریں, آپ تو ہمارے ساتھ جب جنیوا میں ٹاکس ہو رہی تھی, آپ نے ان ٹاکس میں ہمیں کہا کہ ہم بات چیت آگے بڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے پریمپٹیو سٹرائک کر دی ہم پر, تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ لمحوں بعد جو ہے بالکل ایٹماسفیئر چینج ہو گیا, جو ایگریمنٹ کی طرف بات جاری تھی وہ پھر نہیں گئی, اور پھر جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈیل آفر کرتے ہیں, وہ ڈیل آپ کے لیے قابل قبول ہوئی, تو اب جو ہے پھر ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے, ادروائز جو ہے پھر آپ سوچ لیں, آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد یہ نیگوسیشنز ختم ہو گئی, لیکن ایرانی ڈیلیگیشن جو ہے جنرل عاصم منیر سے وہ کرتا رہا نیگوسیشن. جنرل عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب اس روم میں موجود تھے جہاں پہ یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی. اور اس کے بعد جب ایرانی وفد جو ہے وہاں سے, امریکی وفد پہلے گیا, پھر ایرانی وفد بھی چلا گیا, امریکہ نے جا کر پھر اعلان کر دیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بلاک کرے گا, اور آبنائے ہرمز کو بلاک کر کے وہ تیل جو کہ چائنا, پاکستان, ترکیہ یا دیگر ممالک میں جا رہا ہے اس کو بھی جانے نہیں دے گا. لیکن سنس 17 آورز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے اور بلاکیٹ کر بھی دیا گیا ہے, کل فاکس نیوز پہ یہ خبر آئی تھی کہ بلاک کرنا شروع کر دیا ہے, اس کے باوجود کسی بھی جہاز کو نہیں روکا گیا یا کوئی بھی مس انسیڈنٹ ایسا رپورٹ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈز, جو میں آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ اچھی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتی ہیں, اور اسلام آباد اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے. ابھی اسلام آباد کی کوششوں کے باعث جو ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے, اور سیکنڈ راؤنڈ آف نیگوسیشنز آئدر اٹ ول ہیپن ان استنبول, جنیوا کی بھی بات ہو رہی ہے, وینس کی بھی بات ہو رہی ہے, اور پھر ساتھ پاکستان میں اسلام آباد کا بھی نام آ رہا ہے. بٹ پوٹینشلی اگر دیکھا جائے تو ایرانی وفد جو ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے پاکستان آنے کے لیے, اسلام آباد آنے کے لیے, کیونکہ ایرانیوں کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستانیوں کے ساتھ. لیکن امریکی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور وینیو ہو, اور یہ ٹاکس جو ہیں پہلے ان میں کہا گیا تھا کہ تھرسڈے کو ہو رہی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر اس کا ڈیوریشن بڑھا دیا گیا اور کہا کہ نیکسٹ ویک میں یہ کسی ٹائم پہ پلان کر دی جائیں گی. اچھا, اگر امریکی صدر کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں تو امریکی صدر نے سٹیٹمنٹ دی ہے, تو اس میں جے ڈی وینس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ اس میں پازیٹیو جیسچر دیکھتے ہیں, جس پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اور ایران بیڈلی وانٹس ڈیل. تو امریکی صدر تو یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ایران یہ کر رہا ہے, ایران کو ہم نے مار دیا, ایران اب چاہ رہا ہے, ایران نیگوسیشن چاہتا ہے, ایران ڈیل چاہتا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ایران چاہتا ہے ڈیل, لیکن اپنی ٹرمز پہ چاہتا ہے, اور وہ امریکہ کی بتائی گئی ٹرمز جو ہیں وہ ایز اٹ از ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جے ڈی وینس نے بھی پازیٹیو سگنل دیا ہے اور کہا ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشن از پاسبل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ ہے دونوں فریق نہیں چاہتے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس سے آگے امریکہ جنگ میں بڑھتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجک گین نہیں ہے. امریکہ نے ایران کی قیادت کو جو ہے ایلیمنیٹ کر دیا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو یورینیم انریچمنٹ تھی اس پہ بامبنگ کر دی ہے, جو پلانٹس تھے ان کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے. یہاں سے آگے اگر وہ جاتا ہے تو امریکن اکانومی کو بڑا دھچکا لگے گا, اور جس طرح سے اس نے 4 سے 6 ہفتے اناؤنس کیے تھے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے نہ جایا جائے اور اس جنگ کو جو ہے ایک ایگزٹ وار اسٹریٹجی ہو. دوسری جانب اگر بات کی جائے ایران کی, تو ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے آگے اتنے ان کے مفاد میں نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ایران اس کے ساتھ یہ ایج لیتا ہے, ایران کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز چونکہ ہمارے پاس ایک ہتھیار آ گیا ہے اور وہ اسٹریٹجک ہتھیار ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے تمام چیزیں جو ہیں وہ روکے رکھیں گے, اور ہم جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ایک اپر ہینڈ ہے. یہی وجہ تھی کہ دونوں سمجھ
رہے تھے, امریکہ سمجھ رہا تھا میں نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا, ان کی ملٹری مٹا دی ہے, نیوی مٹا دی ہے, میرا اپر ہینڈ ہے, لیکن ایران سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اسٹریٹجکلی ان کو مات دی ہے. اب امریکہ کی چونکہ اکانومی کا مسئلہ آیا ہے تو اس وجہ سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ساتھ ڈیل کرے, اور امریکہ کو اب ڈیل کرنی ہے. اس سے ان دا اینڈ ہم نے یہ دیکھا کہ انٹینس جو ہے نیگوسیشنز ہوئی, ان دا اینڈ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فریقین ابھی جنگ نہیں چاہ رہے, اور یہ پاسبلٹی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ڈیڈ لائن جیسے ہی اپروچ ہو اس کو ایکسٹینشن کی بات کی جائے اور ایکسٹینشن اس میں ہو جائے. تو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی ہے, جنگ بندی جو ہے ابھی تک وہ ہوئی بھی ہے, کوئی حملے نہیں ہوئے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ نے جو آبنائے ہرمز بلاک کی تھی اس کے نتیجے میں کوئی کسی جہاز کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا, یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ایز آف ناؤ جب میں یہ ویلاگ رپورٹ کر رہا ہوں تو جو ہے ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوئی رپورٹ نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر پازیٹیو آؤٹ کمز, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جو پاکستانیوں کے لیے بری خبر ہے وہ بھی آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں. پاکستانیوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پورے ملک میں, اس کا دورانیہ 2.25 گھنٹے کر دیا گیا ہے, اور شام 5 بجے سے رات 1 بجے تک یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. مطلب یعنی ان میں سے اس ٹائم آورز میں سے کسی بھی 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی. اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی, لیکن بات کی جائے پنجاب کے مختلف علاقوں کی تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, لیکن اب پورے پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا. شہباز شریف نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہم مہنگی تیل پر جو ہے وہ بجلی کے جو کھپت ہے وہ چونکہ شام کے گھنٹوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ مہنگی جو تیل ہے اس کو بجلی کے لیے خرچ کیا جائے, اس سے جو کاسٹ ہے الیکٹرکسٹی کی وہ بڑھ جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سے 6 روپے کاسٹ بڑھ جاتی ہے اگر ہم اس ورکنگ آورز, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات کے جب کھپت زیادہ ہوتی ہے ان گھنٹوں میں بجلی جو ہے اس کو مہنگے تیل پر استعمال کریں. تو لہٰذا وہ عوام کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں میں نے یہ سٹیپ لیا, لیکن ڈسپائٹ آف دس کہ ایک اور جو 1.5 جو ہے روپیز اس کا جمپ انکریز کرتا ہے فرنس آئل کی وجہ سے, پاسبل ہے کہ اس میں انکریمنٹ آئے بجلی کے ریٹس میں. لیکن شہباز شریف کی جانب سے یہ تحفہ دیا گیا ہے کہ اب آپ تیار ہو جائیں, اب جو ہے بجلی مہنگی ہوگی, اور جس طرح سے 12 روپے تیل پر سستے کر دیے تھے, اگر آپ نئے ہرمز بلاک رہی تو یہ بھی آپ کو واپس جتنا بھی واپس کیا گیا ہے, چاہے پہلے 12 روپے کیے گئے ہیں اور آگے مزید ایکسپیکٹڈ تھا, یہ پھر سے زیادہ ہو جائے گا فیول, اگر فیول ہم تک نہیں پہنچے گا. تو یہ 2 بری خبریں ہیں پاکستانیوں کے لیے. لیکن مین وائل جو اچھی خبر یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے پروسیڈ ہو رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اور جو دونوں طرف سے جو ہے ایک پازیٹیو جسچر شو کیا گیا ہے. اب فی الحال کے لیے اتنی خبر زدی کو اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں کچھ مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں. اللہ نے کے بعد.